السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آفتاب کا طلوع و غروب ہونا حق ہے، اسی طرح اندھیری رات میں مہتاب کا آپاشی کرنا حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا حق ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا حق ہے۔ صدر ذی وقار، جس طرح تمام انبیاء اکرام علیہم السلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ہے، اسی طرح تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بلند ہے۔ مال تو سب نے لٹایا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز الگ ہے۔ جان تو سب نے انبیاء کرام علیہم السلام پر نچھاور کی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا مال آقا کے قدموں پر رکھنے کا انداز بالکل الگ ہے۔ سامعین مکرم، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مقدر ہے جدا گانا میرے صدیق اکبر کا۔ ذرا مقدر دیکھیے گا، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر، جس نے سب سے پہلے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، جو سب سے پہلے مومن کہلایا ابو بکر، جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر، جو سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پر رکھے ابو بکر، جس نے سب سے پہلے غار میں داخل ہوا ابو بکر، جو سب سے پہلے ام معبد کی جھونپڑی میں پہنچا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا اور خود خوش ہوا ابو بکر، جس نے سب سے پہلے اسلام کا پرچم بلند کیا ابو بکر۔ سامعین مکرم، توجہ کیجئے گا کہ قرآن نے جسے ثانی اثنین کہا ابو بکر، قرآن نے جسے اولئک هم الصادقون کہا ابو بکر، قرآن نے جسے والذی جاء بالصدق وصدق به کہا ابو بکر۔ صدیق جب تلک نہ کسی کے دل میں آئیں گے، اس دل میں نہیں آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ وما علینا الا البلاغ۔